کسی کے شر میں کسی کی خیر ہے اور کسی کی خیر میں کسی کا شر ہے۔ یہ کہانی میں نے بہت لوگوں سے کنفرم کی، اس پہ بہت سوچا۔ یہ پشتو کی بڑی مشہور کہاوت ہے، دچا پہ شر کی خیر بھی، دچا پہ خیر کی شر بھی۔ لیکن اور آخر میں میرے ایک دوست ہیں میجر ہمایوں خان، میرے ساتھ آرمی میں ہوتے تھے، بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے اس پہ پورا واقعہ سنایا کہ درگئی سے مالا کنڈ پہ پہاڑ جاتے ہیں، وہاں پہ خبر ہے he said کہ ایک گاؤں ہے پہاڑوں کے درمیان، وہاں پہ لوگ بستے تھے، اور وہاں پہ جب بھی کوئی گاڑی اوپر پہاڑوں سے گرتی تھی تو وہ ظاہر ہے وہ نیچے ایک ویلی تھی، اس ویلی کے اندر آ کے گر جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس گاؤں میں خبر جاتی اور وہاں کے لوگ وہاں پہ پہنچتے، اس گاؤں کے لوگ وہاں سے جتنے بھی مردہ لوگ تھے یا مر جاتے تھے، ان کا مال و اسباب، سونا، اس طرح کی چیزیں قیمتی چرا لیتے تھے۔ جب ان کے وارث آتے تھے تو لاشیں ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب مردہ شخص تو بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اس پہ یہ کہاوت بنی کہ ایک دفعہ بڑے عرصے سے کوئی گاڑی نہیں گری، کوئی بندہ مرا نہیں اس علاقے کے اندر، تو وہاں کے امام مسجد نے جمعہ کے خطبے کے بعد اور جمعہ کی نماز کے بعد یہ دعا کرائی کہ یا اللہ، بڑے دنوں سے کوئی گاڑی نہیں گری، کوئی بندہ نہیں مرا، ہمارے بچے تو بھوک سے مر رہے ہیں، یا میرے اللہ کوئی سونے سے لدی بارات والی گاڑی جو ہے اس کو جلد از جلد کسی پہاڑ سے ہماری بستی میں گرا، اس میں تمام بندے مر جائیں تاکہ آگے ہمارے جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں ان کی روٹی روزی چلے۔ یہ اصل کہانی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہرن کو جب شیر پکڑتا ہے اور چیر پھاڑ کے کھا رہا ہوتا ہے تو آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں دچا پہ شر کی خیر بھی، کہ اس کی موت میں اس کی زندگی ہے، ہرن کی موت میں شیر کی زندگی ہے۔ یہ ہے جب ہمارے معاشرے کے اندر ایک ساس جو ہے وہ بستر مرگ پہ پڑی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے رہی ہوتی ہے، اور اس کے احباب و اقربا جو اس سے پیار کرنے والے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بہو جو اس کو نہیں چاہتی وہ اندر سے خوش ہو رہی ہوتی ہے، دچا پہ شر کی خیر بھی، کیونکہ اس کو پتہ، وہ اندر سے نہیں چاہتی کہ وہ زندہ رہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ مر جائے، کیونکہ اس کے مرنے میں اس کی خوشی ہے۔ اسی طرح اگر بھابھی کو طلاق ہو جائے تو نندیں خوش ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سوشل سٹڈی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ مثالیں معاشرے کی دے رہا ہوں۔ اوپر سے بڑا کہیں گی کہ جی بڑا افسوس ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، لیکن اس کی طلاق میں، اس کی شر میں، اس کے نقصان میں اس کا فائدہ ہے، اور یہ اندر سے خوش ہو رہی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ پہ، ایک بندہ بائک میں مار دیتا ہے کسی گاڑی کے اندر، اور پولیس والا آ کے پہلا سوال پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے پاس لائسنس ہے؟ اب وہ زخموں سے کر رہا ہے، پولیس والے کی چاندی ہو گئی، اس کے نقصان میں اس کا فائدہ ہو گیا۔ دچا پہ شر کی خیر بھی، اور یہ وہ مثال ہے جو ہمیں اس معاشرے کے اندر امپلیمنٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ لیکن آپ نے ایسا انسان نہیں بننا، آپ نے ایک وہ انسان بننا ہے جو میں ایک پچھلے لیکچر میں دے چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے بہترین ہے۔ اور ایک پنجابی کا شعر ہے کہ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ اور اس کا اختتام علامہ اقبال کے ایک شعر پہ ہی کرتا ہوں
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ داد کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ کہ میں نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ کے پاس عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے کروبیاں فرشتوں سے بھی پہلے کی ایک مخلوق ہے، اور فرشتوں کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے پاس عبادت کے لیے تو بہت سارے فرشتے تھے، اس کو انسان پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رائٹ ٹریک پہ، صراط مستقیم، اچھے راستے پہ ہمیشہ قائم رکھے، یہ میری آپ سے دعا، آپ کے لیے دعا ہے۔